درود تاج کے مؤلف کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، ان کی شخصیت کیسی تھی، علم اور عرفان میں کیا مرتبہ تھا ان کا، اور بارگاہ رسالت میں جو مقبولیت درود تاج کی ہے اس ضمن میں؟ جہاں تک اس درود پاک کے مؤلف کا سلسلہ حیات طیبہ کا ہے تو یہ حضرت ابو بکر بن سالم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے ماشاءاللہ، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے لخت جگر کی نسل میں سے ہیں۔ اچھا، اور آپ کا 25واں واسطہ جو ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدار سیدہ فاطمہ، کیا بات! تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ولادت کا سلسلہ کار ہے 13 جمادی الثانی شریف 919 ہجری، اچھا، اور 27 ذی الحج 992 ہجری، یہ آپ کا وصال ہے اور وہ پہلی آپ کی ولادت ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو آپ کی عمر مبارک بھی 72 سال کامل ہوتی ہے، 73ویں میں آپ کی عمر داخل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 72 بھی نسبت جو ہے وہ کربلا کے شہداء کی طرف ہے۔ اور آپ کو جو دور ملا ہے اس دور کے اندر علم و عرفان کی عظیم کہکشاں موجود تھی، کچھ آپ کے بچپن میں اور کچھ کے بچپن میں آپ آخر میں، اور کچھ کی جوانی میں جوانی حضرت امام قسطلانی آپ ہی کے دور کے ہیں، اگرچہ اس وقت ان کی عمر کم تھی اور ان کے آخری لمحات تھے۔ حضرت یوسف صالحی شامی دمشقی جن کی سبل الہدا والرشاد بڑی معروف ہے، وہ بھی آپ ہی کے دور کے ہیں۔ تاریخ الخمیس امام الدیار البکری یہ بھی انہی کے دور کے ہیں۔ امام عبد الرؤف مناوی یہ بھی انہی کے دور کے ہیں۔ امام ابن حجر مکی وہ بھی انہی کے دور کے ہیں۔ اسی طرح کنز العمال کے مؤلف جو ہیں حضرت شیخ علی متقی الہندی، یہ بھی آپ ہی کے دور کے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم علمی کہکشاں ہے جس کے اندر آپ موجود تھے، اور آپ بھی اسی طرح تصوف کے سلسلہ میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص روحانی تعلق کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں آپ کو بھیجا ہے۔ حضور یہ بھی دیکھیے نا، علاقہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چنا جو یمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا علاقہ، محبت کا، اور حضور کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی یمن، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت ڈال دے۔ تو یہ اسی طرح کی ہی برکتیں وہاں پر آپ کی دعا کی برکت سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں والد گرامی چاہتے تھے کہ دینی ماحول میں آپ بھرپور طور پر آئیں، لیکن زیادہ پریشر کی وجہ سے یہ تھوڑا ہمارے جو اس دور کے والد ہیں ان کو بھی تھوڑی سی توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ اس طرح علم کی طرف راغب نہیں تھے، تو وہ ان کو لے کر اس دور کے ایک عظیم محدث کی خدمت میں، امام الہدروس کی خدمت میں گئے اور ان کو جا کے کہا، اتنے بڑے شیخ، جی تو یہ میرا بیٹا تعلیم کی طرف راغب نہیں ہے، تو انہوں نے باطنی نظر سے دیکھا، فرمایا یہ ایسا شہ سوار ہے کہ جس کو اس کی مرضی پہ چھوڑو، جب چھوڑو گے تو پھر یہ اپنی مرضی سے چال چلے گا۔ تو پھر جب چھوڑ دیا گیا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ نے 4 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم بہت حاصل کی اور 27 سال کی عمر تک آپ ظاہری و باطنی تمام علوم کے جامع ہو گئے، اور آپ کی جو ولادت باسعادت آپ انٹرو میں بتا چکے تریم کا علاقہ وہاں پر تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو وقت گزارا ایک اللسک جگہ تھی، وہاں آپ کے آباء و اجداد تھے، تو آپ کو ان کے ساتھ بھی محبت تھی، اور سلسلہ یہ تھا کہ آپ اپنے گاؤں سے شہر میں روزانہ فجر سے پہلے رات کے ٹائم چلے جاتے اور وہاں کی مساجد ان میں پانی بھر دیتے نمازیوں کی آسانی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کرتے آپ کہ جتنے جانوروں کے لیے جو پانی پینے کی جگہ بنائی تھی ان کو بھی کنویں سے پانی نکال کر بھرپور کر کے فجر سے پہلے واپس، مشقت کا کام، مشقت یہ ہے نا جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی طرف توجہ دلائی، اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی ہی پلا دو، تو اس کا مطلب یہاں سے مفسرین نے یہ نکالا کہ اگر کوئی بھی چیز کم سے کم جہنم سے نکال سکتی ہے تو وہ پانی پلانا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے آپ لوگوں کو پانی پلانے کی طرف
کثرت سے جو ہے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کے مزار مبارک پھر اس طرح آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی 6 7ویں پشت میں تقریباً 574 ہجری ان کا وصال ہے، جن کو فقیہ المقدم کہا جاتا تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے مزار پرانوار پر سالانہ باجماعت جاتے۔ کیا بات! تو پھر اسی طرح ان کی نسل میں یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا، اور پھر وہی سلسلہ جو ہے وہ آپ کو ابو بکر بن سالم کو ملا، اور آپ بھی اپنے دور میں اسی طرح اس کو احتشام کے ساتھ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے مزار پرانوار پر حاضری دیتے، اور وہ حضرموت کے اندر جہاں پر آپ تھے اسی علاقہ میں آپ کا مزار پرانوار تھا۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ہود علیہ نبی علیہ السلام کے فیوز و برکات یہ بارش کے حوالے سے بھی بڑے معروف ہیں، اسی لیے آپ جو پانی بھی پلاتے اور ان کے مزار کی برکت سے سیرابی کا بھی اہتمام کرتے۔ میں آخری بات اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سی تصانیف بھی لکھی ہیں، اور یہ جو درود تاج شریف ہے یہ آپ کی نسل میں سے 5ویں، جو آپ کی آنے والی نسل میں سے 5ویں نمبر پر حضرت سالم تھے، انہوں نے اس کو دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ جو ہے وہ تحریری شکل میں پیش کیا، اور وہ دنیا کے سامنے آج تک چل رہا ہے۔ آپ کے تمام تصانیف میں اگر وہی تصنیف دیکھ لیں جو انہوں نے اپنے ان بزرگوں کی یعنی حضرت ابو بکر بن سالم کے معمولات میں لکھی ہے، اگر وہ پڑھنے کو مل جائے تو اس کے اندر اتنے مسجع و مکفع الفاظ اور ایسی ایسی دعائیں لکھی ہیں کہ جو تھوڑی سی بھی عربی سمجھتا ہے نا، شاید اس کے دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں یہ دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی صرف درود ہی نہیں بلکہ دعائیں بھی ایسی اللہ کے حضور انہوں نے پیش کر دی، اور ہر موقع کے لیے دعائیں جو ہے وہ عرض کر دی۔ اور اس میں ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود درود تاج شریف جو ہے آپ کے ان اعمال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے والا اگر حضور کے قرب خاص میں جاتا ہے تو جس نے دیا ہے اس کو پتہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا بات!